ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، خوبصورت نظر آنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے لاکھ جتن کرتی ہے کہ میں خوبصورت دکھائی دوں۔ خواتین مہنگی مہنگی کریمیں اور لوشن استعمال کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح خوبصورت نظر آئیں، اور دانے اور داغدار دھبے کسی بھی خاتون کے لیے ایک بھیانک خواب کی مانند ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین دلکش، حسین اور خوبصورت نظر آنے کے لیے سخت تگ و دو کرتی ہیں، مختلف داؤ پیچ آزماتی ہیں، ان گنت کریموں اور دیگر مصنوعات پر خرچ کرتی ہیں، ڈرامانالوجسٹ کو ہر طرح سے پیسہ دینے کے لیے تیار رہتی ہیں تاکہ وہ کسی طرح انہیں وہ جادوئی نسخہ حاصل ہو جائے اور ان کی جلد تر و تازہ اور جوان نظر آئے۔ لیکن وہ اکثر اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے چہرے میں ایسی کشش ہو کہ لوگ ان سے متاثر ہوں۔ بعض اوقات اللہ کسی کو یہ حسن و نگار قدرتی طور پر عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تلاوت قرآن یا ذکر سے بھی چہرے میں عجیب کشش پیدا ہو جاتی ہے، جس کو دیکھتے ہی انسان خوبصورت چہرے کا شیدائی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ مختلف کیمیکل کریمز اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اس سے بسا اوقات چہرہ سفید تو ہو جاتا ہے لیکن چہرے کی نورانیت نہیں ہوتی۔ ایک ایسی آیت اور ایک ایسا عمل پیش خدمت ہے جس سے انسان کا چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ پرکشش اور نورانی بھی ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے ساتھ ساتھ پرکشش اور نورانی بھی ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل کلام الہی کا معجزہ ہے، بس آپ یقین اور اعتماد اور اس کو اور بھی پرکشش کر دے گا۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ روزانہ عرق گلاب پر صبح سویرے 21 بار چند آیات مبارکہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور یہ عرق گلاب روزانہ صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت چہرے پر لگانا ہے، اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ چہرہ سفیدی کے ساتھ ساتھ عجیب انداز سے نکھر جائے گا، اور ایسی کشش پیدا ہو جائے گی کہ دیکھنے والا بھی گرویدہ ہو جائے گا۔ وہ آیات قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 35 کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، اور فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اور اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم خوب ہے۔ ناظرین گرامی، خدا کے کلام پاک میں بہت خیر اور برکت ہوتی ہے، اور ان بابرکت آیات کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا وظیفہ بھی سامعین کو بتاتے ہیں، وہ بھی چہرے کو نورانی بنانے کا طاقتور اور بہترین وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، اور وہ اسم مبارک یا خالق ہے۔ جو انسان یا شخص اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اور اس کو بکثرت پڑھے گا، اور اس کو پورے دن میں جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، جب موقع ملے یا جب آپ کو وقت ملے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں یا کام کے دوران بھی پڑھ سکے، بہرحال جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پڑھنے والے کا چہرہ منور رہتا ہے اور ہمیشہ نورانی اور منور رہے گا۔
لہٰذا جو خواتین اور نوعمر لڑکیاں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی سے محروم رہ جاتی ہیں، وہ ہر نماز کے بعد یا جب بھی فراغت درکار ہو نہایت توجہ سے اس وظیفوں کو اس طرح پڑھے تو وظیفہ کرنے والا خود کو خود ہی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے اور بغیر دونوں کو متعین کیے اس عمل کو کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ انتہائی حسین ہوگا اور آپ کے چہرے سے نور چھلکے گا۔ لوگ آپ سے آپ کی خوبصورتی کو جاننے کا راز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرمائیے اور یاد رکھیے کہ وظائف و اعمال کے اثر کا تعلق آپ کے اعمال سے بھی ہے۔ آپ گناہوں سے بچتے رہیے اور اپنے اوپر فرض کیے گئے اعمال و افعال کو لازمی ادا کیجیے اور اپنی نماز کا دھیان رکھیے اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔